أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله إن قطعت أو حرقت فمن الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سهم للإسلام لمن لا صلاة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعہ میں نماز کی اہمیت اس عنوان پر بات ہوئی تھی اور آخر میں یہ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الاعمال الى اللہ الصلاۃ لوقتها. دنیا میں سب سے بہتر عمل وہ ہے نماز، اور اس نماز میں بھی سب سے اچھا عمل ہے الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ انبیاء علیہ السلام کے دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، تابعین تبع تابعین، اولیاء اکرام بزرگان دین کے دور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور اسی طریقے کو امت محمدیہ کو آج کے زمانے کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اوقات میں نماز پڑھائی ہے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ ظہر عصر مغرب عشاء کا معاملہ ہو. اول وقت کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آخر وقت کی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. آپ نے وقت ہوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھا ہے، اور آپ نے آخر پوزیشن پر بھی نماز پڑھائی ہے. اور آپ نے جبریل نے فرمایا هذه الوقت لك ولأمتك. حدیث میں ہے کہ جبریل نے فرمایا کہ یہ وقت تیرے لیے ہے، ولأمتك، اور تیرے امت کے لیے یہ وقت بتلایا گیا. تو نماز کو وقت پر پڑھنا اور نماز کو ٹال کر پڑھنا، یہ 2 صورتیں ہیں. وقت پر پڑھنا احب الاعمال، وقت سے ٹال کر پڑھنا عذاب کی فہرست میں بتلایا گیا کہ فضائل اعمال کی حدیث میں بتلایا کہ 2,88,000 برس تک ایک نماز کو ٹالنے کی بنیاد پر آدمی جہنم میں جائے گا. اب جو آدمی نماز کو پڑھ ہی نہیں سکتا اس آدمی کا کیا کہیں. اب اس کو ایک وقت کو نہ پڑھنے کی بنیاد پر اگر وہ حساب لگائے گا تو کروڑاں بلکہ ارباں فہرست کے اندر وہ شامل ہو جائے گا کہ ارباں ارب تک وہ جہنم کی فہرست میں وہ جلتا رہے گا، وہ جہنم کے اندر رہے گا. اس لیے نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں، نماز کی ضرورت نبی کو نہیں، نماز کی ضرورت مسجد کو نہیں،
نماز کی ضرورت آدمی کی ذات کو خود ہے، کسی اور کو ضرورت۔ پڑھا تو فضیلت ہے، نہیں پڑھا تو پھر گناہ کی فہرست میں وہ شامل ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان اطعت او حرمت، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگر تم کو کاٹ دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ اور معاشرے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو معاشرہ آج کے دور کے اندر اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو درگاہوں کے سامنے جھکانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہے، اور یہ خوشی سے کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم ان سے ہم کو عقیدت ہے۔ ہم نے کہا کہ عقیدت کرو، مانو، ماننا نہیں، ماننا ہے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، اور جو بزرگان دین بنے ہیں وہ بغیر نماز کے نہیں بنے۔ آج کسی کو بھی آپ ولی مانیں، اولیاء اللہ مانتے ہیں، آج درگاہوں پر آپ جاتے ہیں، وہ ولی اللہ نمازوں کی پابندی کر کے تہجد گزار بن کر وہ ولی بنے ہیں، اور کوئی ولی بغیر نماز کے ولی بھی نہیں بن سکتا، اور کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں بن سکتا۔ نماز نہیں پڑھ رہے اور امیر المومنین اپنے آپ کو کہہ رہے، نماز نہیں پڑھتے بیازی کاروبار کرتے، نماز نہیں پڑھتے شراب پیتے، تو آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بیازی کاروبار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، معاملات کے اس کے دھوکہ دہی کے معاملات ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں نا۔ تو نماز تو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، تو اب نماز بھی اس طریقے کی ہونا چاہیے، اس لگن کی ہونا چاہیے، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والا آدمی چاہیے نماز کے لیے۔ تو حدیث میں بتلایا لا تشرک باللہ ان اطعت او حرمت، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا یہاں تک کہ تم کو کاٹ دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ تب آدمی کیا کرنا؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ سر جھکے، اس در پر جھکے جس در پر عزت نہیں جاتی، جس در پر آبرو نہیں جاتی، یہ سر اسی در پر جھکنا چاہیے، کسی اور در پر یہ سر جھکانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کسی کے پیٹ میں منڈی ڈالنے کی اجازت نہیں جھکانے، جھک کر سلام بھی کرنا نہیں ہے شریعت میں۔ تو پھر آگے کی کہاں کے معاملے امت اپنانے کے لیے آگے بڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گناہ کو معاف فرماؤں گا لیکن شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ ہر گناہ معاف ہوگا، شرک نہیں معاف ہوگا۔ قرآن بلا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، وہ شرک ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ قرآن نے بتلایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دھرتی یا دنیا پر اگر دو خدا رہتے تو فساد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی وحدانیت کو پہچاننا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے۔ تو نماز بھی صرف اللہ کی وحدانیت کو جھکانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلا معاملہ ہے حدیث کے اندر۔ اور دوسرا معاملہ ہے فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی اس کو چھوڑ رہا ہے، تو متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے۔
اور ممکن ہے کہ وہ کفر پر مرے گا. اور اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شام میں مسلمان رہے گا، صبح میں کافر مارے گا، یا صبح میں دن پر مسلمان رہے گا، رات کو کفر کی حالت میں مرے گا. یہ پوزیشن آئے گی. تو اس پوزیشن کے آنے سے پہلے اس امت محمدیہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے نماز کی فکر کرے، نماز کا اہتمام کرے. اور نماز کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق. اور اگر نماز پڑھی تو کامیاب ہے، نماز نہیں پڑھی گی تو پھر کیا جواب دے گا. اس سے پہلے بتلایا میں نے کہ آدمی آج کسی کو بھی بہانے بتاتا ہے کہ مطلب آج میں بہانے کر رہا ہوں. آج آپ بتا سکتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت مجبور ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری ایسی حالت تھی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام کے واقعات کو بھی تو سامنے رکھیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر لگا ہوا ہے، بار بار آپ بے ہوش ہوتے ہیں، اسی بے ہوشی میں آپ کو جگایا جاتا ہے. تو نماز کے لیے تو آپ بولتے ضرور نماز پڑھنا ہے. اور اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں جس کی نماز ہی نہیں. تو نماز ایک اہم ستون ہے، اس ستون کی حفاظت کرنا اسی امت کی ذمہ داری ہے، کسی اور دوسری امت کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر پر پتھر سے مار رہے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑتے تھے، نماز کو ترک کیا کرتے تھے، نماز کی اہمیت ان کے سامنے کوئی نہیں. اسی لیے امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ادھر یا اس کا یا اس کا دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنی فکر کریں، آپ خود اپنا جائزہ لیں. کسی اور کے جائزے کے پیچھے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے جس راستے کو اختیار کیا، ایک غلط راستے کو اختیار کیا تھا، اسی راستے سے آپ جہنم کے راستے کو اختیار کریں. سیدھے راستے کو اختیار کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، حدیث اور قرآن کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس کی فکر اسی امت کو کرنا ہے. حدیث میں الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. تو پڑھنا ہے تو آدمی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلاں جگہ پر 1 بجے نماز ہے، تو آدمی 5 منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتا، 5 منٹ خطبے کے لیے نہیں دے سکتا، 5 منٹ وہ نماز کو کھڑے ہونے کے لیے نہیں دے سکتا. تو پھر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا کہاں سے شمار کیا جا سکتا، کہاں سے شمار کرے؟ ہمارے اکابرین کے واقعات کو آپ دیکھیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، قطب الابدال ان کا نام ہے. ابدال کی فہرست میں ان کو کہا جاتا ہے، اولیاء اکرام کی فہرست میں ان کا شمار ہے. ان کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی ہے. تکبیر اولا کہتے ہیں جب مؤذن نے تکبیر بول دیا اور تکبیر کے بعد جو امام اللہ اکبر بولتا ہے اس کو بولتے ہیں تکبیر اولا. 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی ہے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جتنا کسی کے مرنے پر نہیں رو رہے ہیں، وہ اتنا ایک تکبیر اولا کے فوت ہونے پر رو رہے ہیں. آج ہماری کئی نمازیں ہضم ہوتی ہیں، کئی رکعتیں ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کو ڈکار بھی نہیں آتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو نماز نہیں ملتی تو روتے تھے، تڑپتے تھے، فکر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، قرآن ان کے اندر تھی. اس لیے وہ دین کو سمجھتے تھے، دین کے احکامات کو پہچانتے تھے، حدیث کو فالو کرتے تھے، قرآن کو مانتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज पर वो अमल करने वाले थे, तो आज हम कब अमल करेंगे? आज कब अमल करेंगे हम? आज हमारी तकबीर उला जिस तरीके से होना था, क्या वो तरीके पर हो रही है? कई ऐसी रकातें हैं जो हमारी छूट जाती हैं। आज कई ऐसे मामलात हैं जो उम्मत ने अपने ऊपर सिर्फ वो दुनियावी एतबार से वो अपनाने के लिए इख्तियार किए हैं। नमाजी मामलात के लिए उसने उसको एक नो वैल्यू मामला कर दिया है। उसकी मिसाल, आदमी बाजार में शादी ब्याह के अंदर वो एकदम चमकता नजर आता है और मस्जिद में आता है तो कबाड़ी वाले कपड़े पहन कर आता है, एक नो वैल्यू करता है। जिस अहकमुल हाकिमीन के सामने वो खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है, उस अरहमुर राहिमीन के सामने एक निकम्मे कपड़े पहन कर आता है। तो फिर वो जात क्या वो नमाज को कबूल करे? क्या एक मैले कुचले वाला आदमी नमाज को पहली सफ में आकर खड़ा होता है, जिसके कपड़ों पर बदबू आती है, तो क्या वो बाजुवालों की नमाजों को कबूल कराएगा? इसलिए इस उम्मत को जरूरत है कि अपनी नमाज की फिक्र करे। नमाज के अंदर जिन कपड़ों को वो बाजार में जाकर पहनना पसंद करता है, वो मस्जिद में भी उन्हीं कपड़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसके अंदर एक कोताही हो। दूसरे नंबर पर, जिन लोगों को अल्लाह ने माजूर बनाया है, वो माजूर लोग मस्जिद में रहते हुए अपनी नमाज को छोड़ देते हैं, तकबीर उला को फौत कर देते हैं। क्यों? सबके मुकम्मल होने में या सबको पूरा करने के एतबार से। यहाँ इमाम पहली सूरह फातिहा खत्म कर देता है, लेकिन उनकी तकबीर उला फौत होगी। क्यों? हदीस में अस्सलातु लिवक्तिहा पहली फहरिस्त में आया था, मस्जिद में अव्वल वक्त में आया था, लेकिन तकबीर उला उसको नसीब नहीं। तकबीर के लिए दौड़ कर आने की भी इजाजत है, लेकिन इतना भी दौड़ कर नहीं कि आप फिसल कर गिर जाओ। कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर बताया गया, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है, हमने इस दीन को मुश्किल बना दिया। इसलिए इस उम्मत को जरूरत है बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करे। जो अहबाब बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला एक नमाज का सवाब बाजमात नमाज पढ़ने के एतबार से 27 दर्जे उसकी फजीलत उसको आपको नसीब होगी। लेकिन आप नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ताड़ कर पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, तकबीर उला को छोड़कर पढ़ते हैं, उसके वाइदे और उसके अज़ाबात भी आपके साथ लगे हुए हैं। इसलिए उम्मत को जरूरत है, अहादीस में जिन औकात का टेम टेबल आपके पास मौजूद है, हर मोबाइल के अंदर टेम मौजूद है, हर मोबाइल आपको बताता है कि अजान हो रही है, अजान का वक्त शुरू हो गया, हर मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए आ जाओ। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया का ये हाल बना हुआ है कि नमाज हम नहीं पढ़े, नमाज को छोड़कर आप बोलो, ये उम्मत का हाल है। तो जो उम्मत अपने आप को कब्र के अंदर चराग वाला काम लेकर नहीं जा रही है, तो फिर उसकी कब्र एक घड़ा नहीं बनेगी, तो फिर क्या बनेगी? एक घड़ा ही है जहां कोई रोशनी नहीं। अगर आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, तो अपनी पेशानियों को अल्लाह के सामने झुकाओ, अपने आज़ा व जवारे को, अपने चेहरे को, हाथ को, पैर को हमेशा बावजू रखने की कोशिश करो। हदीस में है, जो आदमी नमाज के लिए वजू करता है, मस्जिद के लिए बढ़ता है, एक कदम उठाने पर एक गुनाह माफ होती है। और जिन हाथों से वो वजू किया है, वो मरने के बाद जब वो कब्र में सो जाता है, तो वो कब्र में उसके हाथ भी रोशन होते हैं, चेहरा भी रोशन होता है। वो पैर जिसको वो धोया था वजू में, वो
غیب بھی اس کے روشنی کا کام دیتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قبر کا انتظام کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. صحابہ کرام کو جب نماز کا تحفہ ملا ہے تو صحابہ کرام جھوم اٹھے ہیں، اور یہ امت کو نماز کا تحفہ بتلایا گیا اور یہ امت کو نماز کی طرف بلایا گیا. یہ امت نے بتلایا کہ ترک قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوڑنے میں، نماز نہیں پڑھیں گے ہم پابندی سے. اس لیے امت سے گزارش آتی ہے کہ آپ اپنی فکر کریں. مرنے کے بعد آپ کو کوئی آنے والا نہیں، صرف نماز پڑھے تک آپ کے ساتھ ہیں. نماز جنازہ ختم ہو گئی، قبر میں ڈال دیے، دوسری مرتبہ کوئی آپ کی خبر پر آنے والا نہیں. اس لیے پہلے بولتے تھے لوگ نیکی کرو دریا میں ڈالو، آج نیکی کر اپنا اپنا دیکھ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج اپنی اپنی فکر کرنا ہے کہ آپ سوچیں کہ میرا باپ کرے گا، بھائی کرے گا، بیٹا کرے گا، دادا کرے گا، پردادا، کوئی نہیں کرے گا. صرف آپ کے ساتھ ہیں دفن کرنے تک، اس کے بعد ختم نہ کریں. اس لیے امت کو ضرورت ہے اپنی فکر کرے، اپنے نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگائے، نیکی پر راغب ہو جائے، گناہ سے بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے